تھا، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ تو آئیے اسی شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ بیان سنیں گے اور جب حضرت کا بیان مکمل ہوگا تو انشاءاللہ بیان کے اینڈ پر، بیان کے اختتام پر، چونکہ حضرت سلسلہ قادریہ کے غوث اعظم کے سلسلے کے شیخ طریقت اور پیر طریقت بھی ہیں، تو جو بھائی اور جو بہنیں غوث اعظم کے سلسلے میں حضرت کے ذریعے سے مرید ہونا چاہیں گے تو وہ مرید ہونے کا بھی آخری میں شرف حاصل کر سکیں گے۔ آئیے اللہ کا ذکر کی نیت سے بلند کرنے تکبیر کو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ توبہ کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اگر پوری زندگی اسی طریقے سے محفل میلاد مناتے رہیں اور صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، بلکہ ہر سانس ہماری ذکر رسول کرتی رہے، تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ادنا سا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی میلاد پاک کی محفل میں ہم اور آپ اس وقت یہاں پر حاضر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار اس محفل کے ذریعے ہم کر رہے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ آپ کو سمجھا دوں کہ کسی کے آنے کی خوشی وہی مناتا ہے جس آنے والے سے اسے محبت ہو۔ اگر آنے والے سے محبت نہ ہو تو آنے والے کے آنے کی خوشی نہیں منائی جائے۔ ہم حضور کے آنے کی خوشی منا رہے، پتہ چلا حضور کے آنے کی خوشی ہم کو ہے، اور یہ آنے والے کی آمد پر خوشی منانا یہ آنے والے سے محبت کی ایک علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے علاقے میں حضرت مولانا سید امین القادری صاحب آئیں تو آپ کو اس لیے خوشی ہوگی کہ یہ اچھی اچھی بات بتاتے ہیں، تو ان سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے آنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی پیدائش پر خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو نسل چلے گی، لڑکا پیدا ہوا کاروبار سنبھالے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو اس بچے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا مستقبل میں، اس لیے ہم اس بچے کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ بچی اگر پیدا ہوئی تو ہم اس تصور سے خوشی مناتے ہیں کہ اس کے آنے پر اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں آ جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا موقع ملے گا کہ اس بچی کے بڑے ہونے کے بعد جب یہ بچی شادی کرے گی اور اس کے بعد اس کے گھر بچے ہوں گے تو اس کے بچے ہمیں نانا یا نانی کہہ کر پکاریں گے، تو یہ کہنا بھی نانا نانی کہہ کر پکارنا یہ بھی خوشی کی بات ہے، اور نانا ہونے کا شرف حاصل ہوگا تو یہ بھی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر آنے والا جب آتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدے کی وجہ سے آدمی اس آنے والے کی خوشی مناتا ہے۔ ہر آنے والا آتا ہے تو کون سی خوشی دے کے جاتا ہے، کب تک کی خوشی دے کر جاتا ہے، کون سی نعمت دے کر جاتا ہے۔ ہر آنے والا آتا ہے تو مسکرا کر نعمت دیتا ہے، کچھ اچھی باتیں کر کے نعمت دیتا ہے، مستقبل کے اندر سہارا بن کر کے خوشی پہنچاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اگر ان کا تشریف لانا نہ ہوتا تو کوئی نعمت بھی اللہ ہمیں عطا نہ فرماتا۔ اب حضور کے صدقے میں ہمیں کیا ملا؟ ایمان ملا حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، رحمان ملا حضور کے صدقے میں، جنت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ جو کچھ بھی قیامت تک ہمیں نعمتیں ملیں گی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملیں گی۔ ماں باپ ملے حضور کے صدقے میں، زمین ملی حضور کے صدقے میں، آسمان ملا حضور کے صدقے میں، چاند و سورج ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا نہ فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے لقد، پہلے تاکید، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور پھر فرمایا جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول آیا۔ رسول ہی اتنا بڑا لقب ہے کہ انسانوں میں اس سے بڑا لقب والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کوئی 1000 عبادت کر لے، 1000 ریاضت کر لے، رسول نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کہاں رسالت رکھی جائے اور کس کو رسالت سے مالا مال کیا جائے۔ رسالت کسب ہی نہیں ہے، وہابی ہے۔ محنت سے کوئی انسان رسول نہیں بن سکتا، عبادت سے کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو تاج نبوت و رسالت عطا فرمائے وہی تاج نبوت و رسالت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بہت ساری شان قرآن کے اندر رسول کی بیان فرمائی گئی، جیسے یہاں فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے بعد حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ اور کئی مقامات پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کہیں رسول کی آمد کے مقصد کو بیان کیا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کہیں یہ فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن آج ان ساری چیزوں پر گفتگو نہیں، عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس پر مختصر میں گفتگو کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل ہے۔ دنیا میں ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ ساری محبتوں کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو یہ محبت کرنے والے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے نظر آئیں گے۔ ایک ماں بچپن میں اپنے بچے کو پالتی ہے، بچے کا رونا سن کر سارے کام چھوڑ دیتی ہے،
اور بچے کی ضرورت کو پوری کرنے کی طرف بڑھتی ہے، بچے کی آنکھ میں آنسو ماں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک باپ جس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی اور وہ باپ بنا، باپ بنتے ہی اسے فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی تعلیم کا کیا ہوگا، علاج و معالجے کا کیا ہوگا، اور وہ باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہے تو علاج و معالجے کا انتظام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، لباس کا انتظام کرتا ہے، فیس کا انتظام کرتا ہے۔ نہ جانے کتنی محنت و مشقت صبح سے لے کر رات تک جب ایک باپ کرتا ہے، تب جا کر اپنے بچے کی ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر بیٹا بیمار ہو گیا اور کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا اور ٹریٹمنٹ کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسی چیریٹی اور ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ کے پاس بھی جانے سے وہ ہچکچائے گا نہیں، جہاں سے اس کے بچے کو کچھ مل جائے، تعاون مل جائے، جس سے وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکے اور اپنے بچے کی زندگی کو بچا سکے۔ دنیا کا ہر شخص یہ کہے گا باپ بہت زیادہ ہمیں چاہتا ہے، ہر ماں یہ کہے گی کہ ہر بچہ یہ کہے گا کہ ماں ہمیں بہت چاہتی ہے، اور یقیناً پیور محبت کے اندر ماں باپ سے زیادہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ، بیٹے اور سارے انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ صحابہ تھے جن میں سے ایک صحابی کے حوالے سے بتاؤں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور فرماتے کہ عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ صحابہ جن کی صبح ہوتی تھی حضور کی زیارت سے، اور رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے وہ سویا کرتے تھے، ان سے حضور فرماتے بلکہ حد تو یہ کہ وہ صحابہ نماز بھی حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے جن کی اقتداء میں انبیاء نے نماز ادا کی۔ اور سرکار فرماتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، باپ، بیٹے، سارے انسان یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ بھی مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کا مجھ پر بے پناہ احسان ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، جوانی تک میرے باپ نے مجھے پالنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، ماں نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا حضور کا احسان ہے کہ ماں سے بھی زیادہ محبت اور باپ سے بھی زیادہ محبت حضور سے کرنا چاہیے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر گراں گزرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشقت سے مراد صرف دنیاوی مشقت نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے اگر حضور کے امتی کو عذاب اگر آ جائے یا حضور کا امتی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، نارے جہنم کا مستحق ہو جائے، تکالیف کی وادیوں سے گزرے، قبر کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائے، کل بروز قیامت پل صراط پر اس کے پیر لڑکھڑانے لگ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے عذاب کی وجہ سے اس تکلیف کو یاد کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے لیے بے چینی اور بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں دنیا میں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچے کی قیامت کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچے کی قبر کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچے کے لیے حشر کی فکر کرتے ہیں۔ کون باپ ایسا ہے جو اپنے بچے سے یہ کہے کہ بیٹا یہ راستہ مت اپنانا ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، بیٹے اس راستے پر نہ چلنا ورنہ تمہارے قبر کے اندر اللہ عز و جل سانپ مسلط کر دے گا؟ کوئی باپ آج یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا، باپ کو قبر کی فکر نہیں رہ گئی، باپ کو یہ کہتا نظر آتا ہے بیٹا کوئی بھی کرو، کیسا بھی کام کرو، پیسے لا کر کے دو، کماؤ، گھر بنانا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خواہشات پیش کرتا ہے، بیٹا مجھے گھر بنانا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے، تم چوری کرو، تم ڈکیتی کرو، تم ڈرگس کا کام کرو یا کچھ بھی کرو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سب باپ نہیں، کچھ باپ ایسا کرتے دکھائی دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بچہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور ترک صلاۃ کی بنیاد پر اگر قبر کے اندر بچے پر عذاب ہوگا، کوئی باپ اپنے بچے کو نماز کا پابند بنانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، پریکٹس نہیں کراتا، مشقت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اس کے پیچھے ٹائم نہیں دیتا، اس لیے کہ جب خود ہی نمازی نہیں تو اپنے بچے کو نماز کہاں سے سکھائے گا؟ قبر کے عذاب کی فکر باپ کو نہیں ہے، محشر کے سوالات کی فکر باپ کو نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبتیں عارضی ہیں لیکن قبر اور حشر کی تکلیفیں سخت ترین ہیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جب قبر کی یاد آ جاتی ہے کہ میری امت کا قبر میں کیا ہوگا، کیسا حال ہوگا، تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں۔ امت کا تکلیف میں گرفتار ہونا آقا کو بے چین کر دیتا ہے، تو اب حضور فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے، وہ نماز پڑھے، اس کی قبر منور ہو جایا کرے گی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قبر اسے جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو آغوش میں دبوچتی ہے پیار سے، اگر وہ چاہتا ہے کہ قبر اسی طریقے سے اسے دبوچے تو اسے چاہیے کہ وہ نیکی کرے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم قبر کی عذاب سے بچا رہے ہیں۔ جہاں کی فکر نہ ماں کو ہے، جہاں کی فکر نہ باپ کو ہے، جہاں کی فکر نہ کسی اور کو ہے، یہ فکر اگر ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہے۔ یہاں کی تکلیف کوئی آپ کی دور کر دے گا، یہاں پریشان ہیں کوئی مدد کر دے گا، لیکن وہ باپ جو اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ماں جو بچے کے سر میں درد ہو تو پوری رات سر سہلاتے سہلاتے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے، لیکن جب جسم سے بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے اور ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں میرے بیٹے پر منو مٹی ڈالی جائے گی اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ کر کے سب چلے آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد ماں اپنے بچے کو گھر میں نہیں رکھتی، خوشی سے کیا اجازت دیتی ہے، لے جاؤ اور میرے بچے کو قبر کے حوالے کر دو۔ ماں جانتی ہے کہ بچے کو قبر کے اندر دفنایا جائے گا، ماں جانتی ہے کہ قبر کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں، ماں جانتی ہے کہ قبر کے اندر روشنی نہیں ہوگی، ماں جانتی ہے کہ قبر کے اندر تاریکی ہوگی، ماں جانتی ہے کہ قبر کے اندر یہ تنہا ہوگا، لیکن ماں اس چیز کے لیے کچھ سپورٹ نہیں کر پاتی، ماں مدد نہیں کر پاتی، ماں قبر تک آ نہیں پاتی، باپ قبر کے دہانے تک پہنچ کر اپنے بچے کو چھوڑ کر تنہا چلا آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں
चार फिरते हैं, लेकिन वो रसूल जिनको अपनी उम्मत का तकलीफ में पड़ना बेपना घेरा गुजरता है, जब कब्र के अंदर सब साथ छोड़ के चले जाते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत अपना रूह साहिबा दिखा दिया करते हैं, अपना नूरानी चेहरा दिखा दिया करते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे बताओ, हमारे आका वो हैं जो हमारी कब्र की तकलीफ भी नहीं देख सकते, हमारी हश्र की तकलीफ भी नहीं देख सकते, जमीन के ऊपर की तकलीफ भी नहीं देख सकते। आप जानते हैं जमीन के ऊपर हम गुनाह करें और हफ्ते में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, आप शायद न जानते हो, जिंदगी हम जमीन पर गुजारते हैं, हमारे करतूत हुजूर की बारगाह के अंदर हफ्ते में 2 मरतबा पेश किए जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के आमाल हैं, ये देखो आपकी उम्मत ने क्या किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मज़ार अक़दस के अंदर उम्मत की नेकियां देखते हैं तो सरकार खुश हो जाते हैं, और जब उम्मत के गुनाह देखते हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आप अंदाजा लगाएं कौन है जो हमारी इतनी फिक्र करता है? कोई और नहीं, वो मदीने का चांद है, आमिना का लाल है, और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो फरमाया गया, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो। जहां माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें वहां साथ देती नजर आती। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मती को कहीं भी तकलीफ पहुंचे हुजूर बेचैन हो जाते हैं। एक मां जितनी बेचैन नहीं होती, एक बाप जितना बेकरार नहीं होता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने बेकरार होते। और ये मामला सिर्फ उम्मते इजाबत के साथ नहीं, उम्मते दावत के सिलसिले में भी है। कोई भी इंसान, उम्मते इजाबत उसको कहते हैं जिसने हुजूर की दावत कबूल करके इस्लाम कबूल कर लिया, वो उम्मते इजाबत, और जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया वो उम्मते दावत। तो उम्मते दावत भी अगर तकलीफ में हो तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं मिलता। जंग हुई, पहली जंग जिसे जंग बद्र कहते हैं। आप जरा सोचो, उस जमाने में जेल नहीं थी, 70 कैदी गिरफ्तार किए गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कैदियों के साथ, आज कैदियों के साथ क्या सलूक होता है? हाथ में जंजीरें, कैदी का लिबास, पुलिस हाथ में डंडा लेकर, हकाती भी लेकर जाती, गाड़ी में धक्के मार करके बिठाती है और फिर लेकर के जाती। और फिर वहां जाने के बाद दुनिया भर के काम, फिर खाना लिमिटेड, बहुत सारी चीजें होती हैं। कितनी कैदी को तकलीफ पहुंचती है। और इसी के साथ कैदी को वहां का लिबास दिया जाता है। कैदी अपने घर का लिबास नहीं पहन सकता। लेकिन बद्र के कैदियों का मामला देखिए, 70 कैदी, कोई जेल नहीं बनाई नहीं गई थी जेल, अब कैदियों को रखा कहां जाए? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, कुछ कैदियों को मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून से बांध दो और कुछ कैदियों को अपने अपने घर लेकर जाओ। क्या करो? अपने अपने घर लेकर के जाओ। और फिर इरशाद क्या फरमाया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो तुम खाओगे ना उससे बेहतर ये कैदियों को खिलाना, और जो तुम पहनोगे उससे बेहतरीन कैदियों को पहनाना। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद नबवी शरीफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक से लगकर
اب قیدی مسجد کے ستون سے باندھے ہوئے ہیں، رسی ٹائٹ ہے، جس کی وجہ سے رات کو قیدی، کون قیدی؟ جو حضور کے قتل کے درپے تھے، حضور کے مقابلے میں آئے تھے، وہ گرفتار کیے گئے، ہاتھ میں رسی بندھے ہونے کی وجہ سے کرراہ رہے ہیں رات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرراہنے کی آواز سن کر سو نہیں پاتے اور صحابہ سے فرماتے ہیں قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کرراہنے کی آواز سے مجھے تکلیف پہنچ۔ مجرم کر رہا ہے، قیدی اگر کر رہا ہے تو حضور کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، تو جو کلمہ پڑھنے والا اگر کر رہا ہو تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث شریف کے اندر قیدیوں کو جب اچھے لباس دیے گئے تو بہت سارے قیدی صحابہ کے گھر سے جب نکلے تو وہی لباس پہن کر کے نکلے جو لباس صحابی نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور وہی لباس وہ پہن کر کے گلی کوچوں میں گھومنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ تم ابھی قید سے رہا ہوئے ہو اور تم نے یہ لباس زیب تن کر رکھا ہے، تو کہتے ہیں اتنا اچھا لباس تو ہم نے کبھی پہنا ہی نہیں تھا جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ہمیں پہنایا۔ اور ایک شخص قید سے نکل کر رسول اعظم کے قدموں میں پہنچ جاتے اور کہتے ہیں کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کے صحابی نے خود تو کھجور کھا کر زندگی گزاری، لیکن ہم قیدیوں کو آپ کے صحابی نے ہمیشہ روٹیاں کھلائی ہیں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی کہ قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک، اور قیدیوں کے کرنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے بے چین ہو جانا۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کوئی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں اگر دعوت حق قبول کر لیتا تو آج جنت کا مسافر بن کر کے چلا جاتا۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا جس رسول کو ہمارا تکلیف میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے۔ گناہ امتی کرے، برائیاں امتی کرے، بد کرداریاں امتی کرے، لیکن ان گناہوں کی سزا جو اس امت کو ہونے والی ہے، اس سزا کے تصور سے حضور ڈر رہے ہیں اور حضور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام عشق و محبت کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ہم رات قہقہے لگانے میں گزار دیں، اور حضور پوری رات اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنے میں گزار دیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی مشقت کی گھڑی ہے جہاں حضور کام نہیں آتے؟ ہر مشقت میں حضور کو یاد کرو، جب کوئی تکلیف آئے آقا کو یاد کرو۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے قصید بردہ شریف کے بارے میں؟ غم ہی میں تو گرفتار تھے صاحب قصید بردہ۔ صاحب قصیدہ جو ہے وہ تکلیف ہی میں تو تھے، فالج لگ گیا تھا، فالج کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ آدھا حصہ آپ کا بیکار ہو چکا تھا۔ کس کو پکارا؟ رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بیان کی ہوئی، اور وہ نعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ سوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آقا نے چادر مبارک انہیں اڑا دی، اس چادر کی وجہ سے اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور اس کے بعد اس قصیدے کو قصید بردہ کہا جانے لگا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کون سی مصیبت ہے جس میں حضور کام نہیں آتے۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھو تو آپ سمجھ سکو گے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل بروز قیامت آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اس قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر میں تمہیں مل جاؤں گا، یا پل صراط پر، یا حوض کوثر پر، یا میزان پر۔ توجہ چاہوں، پل صراط، میزان اور حوض کوثر، یہ سخت ترین 3 اسپورٹ ہیں۔ یہ 3 مقامات وہ ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امتی وہاں جانے کے سلسلے میں گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ آئیے پہلے میں میزان کے بارے میں بتاؤں، جہاں اعمال تولے جائیں گے۔ میزان کے اوپر اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، کل بروز قیامت ایک ماں کے اعمال کو لے جائیں گے، نیکی اور گناہ دونوں اکول ہو جائیں گے۔ آئے گا میری بندی، ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی۔ نیکی اور گناہ دونوں اکول۔ اب وہ ماں جس سے اس کا بچہ بے پناہ محبت کرتا، ماں کے سر میں درد ہوتا تو بچہ بے چین ہو جاتا، ماں کو اس وقت اپنے اس بیٹے کی یاد آئے گی کہ آج میرا بیٹا مجھے مل جائے نا میدان محشر میں، تو میں اس سے ایک نیکی لے لوں، اس لیے کہ میرا بیٹا مجھے کبھی دنیا میں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکا، ہمیشہ میری تکلیف کے سلسلے میں دوری کی کوشش اس نے کی۔ آج میں اپنے بیٹے کو تلاش کر لوں، مل جائے تو اسے ایک نیکی لے کر کے آؤں۔ میدان محشر میں ماں نکلے گی بیٹے کی تلاش، ڈھونڈ کر پا لے گی اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اور پھر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، میرے بیٹے، میں تیری ماں ہوں، میزان پر اعمال تولے گئے، نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو گئے، بیٹا تانبے کی زمین سورج سوا نیزے پر ہے، دیکھ ذرا تیری ماں پسینے میں ڈوب رہی ہے، میرے بیٹے اگر تو ایک نیکی دے دے گا نا تو تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو قیامت میں بیٹا اپنی ماں سے کہے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ماں اپنے بچے سے کہے گی، میرے بیٹے، میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا، بیٹے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا، ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی، میرے لختے جگر، میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا، ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی، تیری نجاستوں کو میں نے صاف کیا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا، ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں ایک بچے کی طرح اپنے بیٹے کے سامنے گڑ گڑائے گی ایک نیکی کے لیے، لیکن قیامت کے دن وہ بیٹا نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن میزان پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تلاش کرنا ہو تو یا تو میں میزان پر ملوں گا، یا پل صراط پر، یا حوض کوثر پر۔ ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، قریب ہوگا کہ اللہ حکم فرماتے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو،
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. نیکی کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. وہ گنہگار بندہ جو تھوڑی دیر پہلے کانپ رہا تھا کہ اب جہنم کے بارے میں مجھے حکم سنا دیا جائے گا، جب دیکھے گا کہ نیکی کا پلڑا وزنی ہو گیا تو حضور کو دیکھ کر پہچان نہیں سکے گا کہ یہ حضور ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن وہ عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے بزرگ، یہ تو بتاؤ آپ ہیں کون جو اس مصیبت کے وقت میں میری مدد کے لیے تشریف لائے؟ اور اس پرچے میں کیا تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سن، میں تیرا نبی ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور اس پرچے میں وہی درود ہے جو تو مجھ پر محبت سے پڑھا کرتا تھا. آج تیری مصیبت کی گھڑی کے اندر میں تیری مدد کے لیے حاضر آ چکا. جہاں ماں کام نہیں آتی، جہاں بیٹا کام نہیں آتا، جہاں کوئی کام نہیں آتا، وہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے دکھائی دیتے. پل صراط جو بال سے زیادہ باری، تھوڑا سا سوچیں، سنیں کم، سنیں بھی آپ، لیکن میں بھی سوچنے کی بات کرنا ہوں. تصور کریں بال کے بارے میں. بال کتنا باریک ہوتا ہے نا، کتنا باریک ہوتا ہے. یہ بریج بال سے زیادہ باریک بریج ہوگا قیامت کے دن، اور 50,000 سال کا راستہ ہوگا. نیچے جہنم کے شعلے دہک رہے ہوں گے. جہنم کے اوپر بنا ہوا یہ بریج جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، خالی باریک ہی نہیں ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز بھی ہوگا. اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور اگر کوئی اس کا عقیدہ نہ رکھے پل صراط کے بارے میں تو اسلام سے گیا ہو. یہ حق ہے. کیا وہاں پل صراط کے کنارے پر یا پل صراط پر ہاتھ پکڑ کے ماں لے کر جائے گی؟ کیا پل صراط سے کراس بیوی کرائے گی؟ کیا پل صراط سے کراس بیٹا کرائے گا؟ کیا پل صراط پر ہم کو سنبھال کر لے جانے والا کوئی دوسرا ہوگا؟ ذرا سوچو، اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط سے جب گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو کیا سچویشن ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط پر پہنچے گی تو سرکار پل صراط کے کنارے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم. اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بجلی کی طرح تیزی سے یا تیز ہوا کی طرح پل صراط سے گزر جائے. کون کام آئے گا وہاں؟ کون کام آئے گا؟ سرکار. یوں ہی صحابہ تھوڑی کہتے تھے کہ فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یوں ہی تھوڑی کہتے تھے. اسی لیے کہتے تھے کہ مصیبت میں جب کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کام آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے. ہماری کوئی تکلیف بھی ہو سرکار اسے گوارا نہیں فرماتے. آج پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ تعلق بالرسول کمزور ہو گیا. سب کے تعلق مضبوط ہو گئے، حضور سے تعلق کمزور ہو گیا. اگر حضور سے تعلق مضبوط ہو جائے تو خدا کی قسم کہیں بھی تکلیف سے پکارو سرکار کرم کی نظر فرماتے تھے. کرم کی نظر. مدینہ منورہ کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، اہل بیت میں سے شہزادے 3 دن سے بھوکے تھے، چل گئے مسجد نبوی شریف.
منبر کے پاس بیٹھے تھے، بھوکے تھے، کسی سے انہوں نے کچھ کہا نہیں، اور اسی عالم کے اندر سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی آل میں سے ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، پریشان ہوں، بس آپ کرم کی نظر فرمائیں۔ اتنے میں آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روٹی عطا فرمائی، خواب ہی کے اندر آدھی روٹی کھا لی، آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ تعلق مضبوط کر کے تو دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحیح معنوں میں کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا سرکار کتنا کرم فرماتے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے قیامت میں بندے کا حلق سوکھ رہا ہوگا۔ آپ جانتے قیامت کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا، ایک درخت بھی نہیں، ایک دیوار بھی نہیں، کوئی چھاتا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا دن جو ہے اور قیامت کا میدان بالکل چٹیل میدان، سیدھا ایک دم، کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ۔ آج اگر راجستھان، دہلی، یو پی، بنگال، بہار، جھارکھنڈ آپ چلے جائیں، اور یہاں بھی خاندیش وغیرہ میں اور بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں، گرمی کے موسم میں تو 45 ڈگری 50 ڈگری، تو بہت سارے اچھے لوگ پیاسوں کے لیے جو ہے وہ پانی کا انتظام کر کے روڈ پر بیٹھے رہتے ہیں کہ پیاس لگی ہو کسی کو تو پانی پیش کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ محرم میں جو پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے، اس سے کوئی ثواب یا کوئی فائدہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر پانی کی سبیل کسی نے اس لیے لگائی کہ پیاسے کی پیاس بجھے گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سنو اس پر میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ حدیث کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہ بے پناہ ہو چکے ہیں، سرکار میرے گناہوں کا ازالہ کیسے ہو، آپ ہی کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسے کو پانی پلاؤ، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ ارے میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سارے بچوں کو ولایت ماں کو پانی پلانے کی وجہ سے ملی ہے۔ پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ بہت سارے عاملین مریضوں کا علاج پانی کے ذریعے کرتے ہیں۔ خیر، تو قیامت کا سماں ہوگا جب آج 40 ڈگری کی جو ہے اس کے اندر ہماری پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ جاتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، تو آج تو سورج کتنے ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے، کل تو سوا نیزے پر ہوگا قیامت کی، تانبے کی زمین ہوگی۔ اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ پیاس سے آدمی پریشان ہوگا۔ صرف ایک حوض جہاں سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، اور اسے کہتے ہیں حوض کوثر، اور اس حوض سے پانی کون پلائے گا پیاسوں کو؟ میرے آقا اپنے غلاموں کو پانی پلائیں گے، اور جو ایک بار پی لے گا پھر قیامت کبھی بھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ، وہاں بھی پانی پلانے والا حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ کون سی مصیبت کی گھڑی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کام نہ آتے ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں، جان سے بھی زیادہ جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد اگر ان سے سوال کیا جائے تو جھولی نہیں بھرتے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سرکار کل بھی بھرتے تھے، آج بھی بھرتے ہیں، اور قیامت تک بھرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات،
پوری دنیا کی سچویشن بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے. رشیا اور امریکہ بالکل نیوکلیئر وار کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. یوکرین کی تباہی کا منظر نگاہوں کے سامنے، یمن فلسطین کی تباہی کا منظر نگاہوں کے سامنے. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، جاب لیس بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی اتنی ہی خرچہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. غم سے لوگ نڈھال ہو چکے ہیں. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا. ایسی بیماریاں، کبھی آپ نے کورونا سنا تھا؟ اور میں بتاتا ہوں، قیامت سے پہلے یہ قیامت چھوٹی سی آ کر چلی گئی. کورونا میں باپ اگر کورونا پیشنٹ ہے نا تو بیٹا نہیں جاتا تھا دیکھنے کہ کہیں کورونا چپک نہ جائے. یہ نفسی کی پوزیشن. بلکہ میں جانتا ہوں باپ کی نماز جنازہ میں بیٹا شہر میں ہونے کے باوجود شریک نہیں ہو سکا. کیا یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تو دنیا کا ایک ہلکا سا جھونکا تھا، ایک ہلکا سا جھٹکا تھا جو قدرت نے دکھایا. قیامت میں کیا ہوگا؟ اس وقت کون کام آئے گا؟ لیکن قربان جائیے، کورونا میں بھی اگر کام آئے تو حضور کام آئے. آرڈر جاری کر دیا گیا WHO کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ہاتھ دھویا کرو، ہاتھ دھویا کرو، ہاتھ دھویا کرو. تم آج کہتے ہو مدینے کے تاجدار نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غمگین ہو نا، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک بزرگ تھے، اللہ نے بڑا کمال انہیں عطا فرمایا. وہ جس کسی کو چاہتے حضور کا دیدار کرا دیتے تھے، جس کسی کو چاہتے. ان کی بیوی کی عمر 60-65 سال کی تقریباً رہی ہوگی. ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، سب کو حضور کی زیارت کراتے ہو، مجھے ابھی تک حضور کی زیارت نہیں ہوئی. کہا واقعی تمہیں نہیں دی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں دی. زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کرو، شادی کی رات جو جوڑا تم نے پہنا تھا نا، وہ کپڑے پہن کر کے تم تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئے. اب وہ بیچاری لالچ کے اندر چلی گئی، تیار ہو گئی، جا کر کے کمرے میں بیٹھی تو اپنے بڑے برادر نسبتی کو انہوں نے بلایا. اب آپ سوچیں گے برادر نسبتی کس کو کہتے ہیں؟ سالے کو بلایا، بڑے سالے کو، اور کہا دیکھو تمہاری بہن اس عمر میں کیسی بن ٹھن کے بیٹھی. وہ تھوڑے جلالی تھے بڑے سالے، گئے اور دیکھا اپنی بہن کو تو جلال میں آ گئے. نواسے والی ہو کر، پوتے والی ہو کر، اس عمر میں ایسی بن ٹھن کے تو بیٹھی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا ڈانٹا اپنی بہن کو کہ وہ رونے لگی. روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب اس عورت کی آنکھ لگی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. صبح ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے سرتاج، حضور کی زیارت کرانی تھی، سیدھے سیدھے کرا دیتے، یہ سارا پروسیجر کیوں؟ اللہ اکبر. شوہر جواب دیتے ہیں کہ ہر کسی کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی، ٹوٹے ہوئے دل والوں کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو میں نے پہلے تیرے دل کے توڑنے کا انتظام کیا تاکہ تیری توجہ مدینے کے تاجدار کی طرف ہو جائے. سن لو، اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے تو مکین گنبد خضرا کی طرف رجوع کر لو، وہ کرم کی نظر فرمائیں گے. اور ان کی شان کو میرے امام کہتے ہیں، اللہ اکبر، تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ بہن پھول.
یہ ماہ مبارک رسول سے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ محبت کرو، سارے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرو، اس لیے کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آج دنیا میں نہیں ہو رہا؟ زنا، شراب، ڈرگز، جوا، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدکرداری، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ غلط کام، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے کی قوم کے اندر جو ایک برائی ہوتی تھی، آج پچھلی ساری قوموں کی برائی اس قوم کے اندر آ گئی ہے، اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان اس وقت سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے اور گندگی سے اتنا پریشان ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے اس سے روکا جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک قوم یہ برائی کرتی تو آسمان سے پتھر گرتے، ختم ہو جاتی وہ قوم، شکلیں بدل دی جاتی، لیکن اتنے سارے پاپ یہ قوم کر رہی ہے، یہ انسان کر رہا ہے، شکلیں کیوں نہیں بدل رہی؟ آسمان سے پتھر کیوں نہیں گر رہے؟ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جبکہ اے محبوب تم ان کے اندر موجود ہو؟ یہ صدقہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے پاپ کرنے کے باوجود بھی آج کا انسان بچا ہوا ہے کہ شکلیں نہیں بدلتی اور زمین میں دھسائے نہیں جاتے، ورنہ وہ کون سا پاپ ہے جو آج قوم نہیں کر رہی، چاہے مسلمان ہو چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس رسول کی اتنی عظیم شان ہو اس رسول سے محبت کرو، اس رسول سے تعلق مضبوط کرو۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم عہد وفا کریں، آقا ہم کل بھی آپ کے تھے، آج بھی آپ کے ہیں، اور قیامت تک آپ کے غلام بن کر زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسلمانوں، ضرورت ہے کہ جس رسول کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، اس رسول سے بے انتہا محبت، بے پناہ محبت۔ اب محبت ہو کیسے، محبت بڑھے کیسے، محبت دل کے اندر انگڑائیاں کیسے لے، تو بس اس کا واحد طریقہ، کئی طریقوں میں سے ایک عظیم طریقہ یہ ہے کہ رسول اعظم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو۔ جب درود پڑھتے رہو گے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا۔ تم یہاں درود پڑھو گے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، پھر یہاں سے پکارو گے تو مدینے کے تاجدار کرم کی نظر فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ دور سے پکارنے پر سرکار معاذ اللہ نہیں سنتے، تو میں یہ عرض کروں گا ہمیں دین ملا ہے امام حسین کی بارگاہ سے، ان کے صدقے میں، ان کی آل، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جب قافلہ سارا کے سارا لٹ لیا گیا اور قافلے والے جام شہادت نوش فرما چکے، تو جانتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمیں بتا دیا کہ دور سے بھی آقا کو پکارنا شرک نہیں، بدعت نہیں۔ ارے نادانوں، ماں تو مرے ہوئے اگر 40 سال بھی ہو چکے ہوں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کہتے او ماں، استاد مارتا ہے تو کہ او ماں۔ ارے نادان، ماں کو تو مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا،
پھر تم ماں کو کیسے پکارتا ہے تو تم جواب دو گے ماں کی محبت کا چراغ دل میں جل رہا ہے، ماں کا نام لیتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ ارے جو ماں قیامت میں کام نہیں آئے گی، مصیبت میں اسے پکارو تو سکون مل جاتا ہے۔ تو جو رسول ہمیں ہر موقع پر کام آنے والے ہیں، اگر ان کو پکارے تو دل کو قرار کیسے نہیں آئے گا اور وہ کرم کی نظر کیسے نہیں فرمائیں گے۔ تعلق بالرسول مضبوط کرو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و دل سے زیادہ، مال اولاد سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔